الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اپنے بہت سارے انعام اور اکرام سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری قومیں آباد ہیں، دوسرے مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے۔ ان کا طرز زندگی، ان کا معاشرہ، ان کا رہن سہن ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ نے اس آیت میں اہل اسلام کی صفات کا تذکرہ کیا کہ ہماری انسانی زندگی کا طریقہ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل اسلام کی صفات کا تذکرہ کیا کہ پہلی صفت جو مسلمانوں کے اندر، جو اہل اسلام کی اللہ نے بیان کی، وہ ہے خیر امت، اور دوسری صفت لوگوں کی نفع رسانی، اور تیسری صفت ہے امر بالمعروف، اور چوتھی صفت اہل اسلام کی نہی عن المنکر، اور پانچویں صفت جو بڑی اہم ہے ایمان باللہ وتؤمنون باللہ۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہترین امت کا حصہ ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم کو اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اشرف الامم بھی بنایا ہے، کیونکہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی امت میں۔ میرے بھائیوں، اس امت کی بہت ساری فضیلتیں، اللہ نے اس امت کو بہت سارے انعام اور اکرام سے نوازا، بہت ساری فضیلتیں بیان کی، کیونکہ یہ امت نفع خوری کے لیے نہیں، یہ امت مفت خوری کے لیے نہیں، یہ امت حرام خوری کے لیے نہیں، یہ امت رشوت خوری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
اور اس امت کی نفع رسانی کا دائرہ دنیا کی اور قوموں کی طرح صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے دائرے میں دنیا کے تمام لوگ حتیٰ کہ پوری کائنات آتی ہے۔ جب تک ایک بھی ایمان والا اس روئے کائنات میں ہے، اللہ پاک اس نظام کائنات کو یوں ہی چلاتے رہیں گے کہ دنیا کے اندر جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اس دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی حیثیت پوری کی پوری کائنات سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان اس دنیا کا امام بنا کر کے پیدا کیا گیا ہے، یہ ہے خیر امت۔ دوسری صفت اہل اسلام کی بیان کی تھی، اخرجت للناس، کے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی، کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امت پیدا کی گئی ہے۔ دنیا کی امامت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہوں، اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم دین سے روشناس کرائے، علم دین حاصل کرے، علم کی بلندی کو پہنچے، خود کی شخصیت کو غیر معمولی بنائیں اور اپنی تصنیف اور تحقیق سے پورے عالم کو مستفید کریں۔ موجودہ دور میں علم کا ڈنکا بج رہا ہے، آرام و آسائش کی ساری چیزیں دستیاب ہیں، لیکن انسان کو خطرہ لاحق ہے، انسان درندہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس دور میں شادی کرنا مشکل ہے، ناجائز رشتہ بنانا آسان ہے، سر ڈھکنا مشکل ہے اور برہنہ گھومنا آسان ہے۔ ڈاکٹر بنتے ہی انسان ڈاکو بن جاتا ہے، پروفیسر پروپیگنڈے کا ماہر بن جاتا ہے، رہنما بنتے ہی رہزن بن جاتا ہے، وکیل بنتے ہی اس کو سفید جھوٹ بولنے کا لائسنس مل جاتا ہے، عالم بنتے ہی مذہب کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ ان ساری کی ساری برائیوں کی جڑ میں مادہ پرستی کا عمومی رجحان ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مکاتب کا قیام کیا جائے، مدارس کا قیام کیا جائے، مدارس کی ترقی میں اور مکاتب کے قیام میں اپنے تعاون کو بڑھایا جائے۔ اور مسلمان محلے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر کم از کم ایک مکتب تو ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں بچے، جوان اور بوڑھے آ کر کے، ہر عمر کے آ کر کے علم دین حاصل کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارے محلے میں مکتب قائم ہوگا، بچے آئیں گے، جوان آئیں گے، بڑی عمر کے آ کر کے بھی پڑھیں گے، تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا، اور پھر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ امت نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تیسری اہم صفت قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی اللہ نے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور اچھائیوں کا حکم دیں۔ برائیوں سے روکنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا شمار برائی سے روکنے والوں میں سے ہے، اس لیے ہمارا کوئی بھی عمل برائی والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے سکیں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہمارا کردار اچھا ہو۔ ہمارے اخلاق دیکھ کر کے، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ
علم دین حاصل کرنے کی سعی کریں اور اسلام کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ تم کلمہ پڑھتے پڑھتے اخلاق تک پہنچو، لوگ تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات اور تمہارا کردار دیکھتے دیکھتے کلمہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر کسی کو بھلائی کا، اچھائی کا کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ ضروری ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے کاموں میں تعاون کیا جائے۔ اور اگر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے بھی حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے لیے تعلیم موجود ہے کہ اگر کسی کے اندر وسعت اور طاقت ہے برائی سے روکنے کی تو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو سب سے کم درجہ یہ بتایا گیا کہ دل کے اندر تو کم از کم برا محسوس کرے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، برا محسوس کرے۔ اور ایک پانچویں صفت اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کی ہے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ ایک اللہ پر ایمان۔ مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا کامل یقین ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا کامل یقین ہے کہ وہ یقین جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ عزت اور ذلت کو دینے والا، زندگی اور موت کو دینے والا، صحت اور کمزوری کو دینے والا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو بغیر اسباب کے بھی رزق دے سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمام اسباب کے باوجود انسان محروم رہ سکتا ہے۔ یعنی مسلمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اسباب میں رہ کر اسباب کے نفی کرنے کا فن جانتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، ایسا ڈاکٹر جو ہر مرض کا علاج جانتا ہو، کیا وہ بغیر کسی عذر کے مریض کے ساتھ کوئی رسک لے سکتا ہے؟ ایسا ٹیچر جو جائز اور ناجائز کی تمیز رکھتا ہو، کیا کبھی کوئی غلط ہدایت دے سکتا؟ ایسا وکیل جو صحیح اور غلط میں فرق کرنا جانتا ہو، کیا کبھی غلط بات پر فیصلہ کر سکتا؟ ایسا افسر جو یہ جانتا ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، وہ کبھی رشوت خوری کر سکتا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر لوگوں کی جیب کا رہزن بنا ہوا ہے، ایک وکیل ہمارے معاشرے میں رشوت خوری کا پرندہ بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیں، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، اور ان صفات حمیدہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایک مسلمان اچھا مسلمان بن جائے گا تو پھر معاشرہ اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا۔ اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ کیسے میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاؤں، میری ذات سے کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچ جائے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ ہماری اس عمل کی برکت سے ہمیں کون کون سے انعامات سے نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔